السلام علیکم. آئی ہوپ آپ نے انجوائے کیا ہوگا ایک بیوٹیفل ریسیٹیشن کو. بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ واٹس ان دیٹ پرٹیکولر ریسیٹیشن. وٹ از اللہ ٹاکنگ ٹو اس ان دس پرٹیکولر ریسیٹیشن. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کرنا چاہ رہا ہے. ویسے تو بڑی خوبصورت ایک میلوڈی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہم سے بات کیا کرنا چاہ رہا ہے اس میں اسٹارٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ فرقان کی ہم نے آیات پڑھی ہیں ورس نمبر 25 سے لے کے 30 تک, تو اللہ تعالیٰ اسٹارٹ کرتا ہے اس طریقے سے. ارشاد فرماتے ہیں آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا. آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس ٹائم نمودار ہوگا. فرشتوں کے پر گروہ با گروہ فرشتے جو ہیں وہ ان کا نزول ہوگا. بیسکلی قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ ڈسپلے کر رہا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور بادل نشر ہو جائیں گے. اگر اس کی ویژول میموری تھوڑا سا کچھ موویز میں انٹرسٹڈ ہے تو آپ لوگ کبھی کبھی موویز میں دیکھتے ہیں کہ وہ آسمان کو پھاڑ رہے ہوتے ہیں. سوچیں وہ ریئلسٹیکلی ہو رہا ہوگا کہ آسمان جو ہمارا ہمیں لگتا ہے کہ سب سے جو اسٹرانگ پروف ہمیں ہم سو امیجن بھی کر سکتے ہیں نا, وہ آسمان ہے. کیونکہ آسمان کو کبھی واحد آسمان واحد چیز اس کو ہم نے کوئی پڑھتے بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا کہ وہ بھی پھٹ جائیں گے اور فرشتوں گروہ بائی گروہ نیچے آئیں گے. اگلی ورس میں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہی بچے گی. ٹھیک ہے, تو حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی بچے گی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. تو جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے ہوں گے ان کے لیے بڑا ہی دردناک یہ عذاب ہوگا اور بڑا ہی سخت دن ہوگا. کن کے لیے؟ وہ لوگ جو منکرین حق ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں, ان کے لیے سخت ہے. اس شخص کے لیے جو روز قیامت پہ ایمان لایا ہوا ہے, ہم نے سوالے کیا ہوتا ہے, اس کے لیے یہ دن سخت نہیں ہوگا. اللہ نے ساتھ بتا بھی دیا کہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. آگے اللہ نے ارشاد فرماتا ہے ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا. جب ہاتھ چبا رہے ہوں گے, جس طرح فیئر میں ہم لوگ ہاتھ چباتے ہیں, ناخن چباتے ہیں, اس طرح ہاتھ چبائے جا رہے ہوں گے. ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہو. کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے کیا مراد؟ ایک دفعہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک صحابی آئے, انہوں نے آ کے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی ہے. انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت ہے. تو بیسکلی اللہ تعالیٰ اس بات پہ کر رہے ہیں کہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو ریگریٹ کس بات پہ ہوگا؟ انہیں ریگریٹ اس بات پہ ہوگا کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہوتا. تو ریگریٹ اس بات کریں کاش میں ان کا ساتھ دیا ہوتا. یہ نہیں کہ صرف ان کا نام کا کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہوتا, بلکہ ہم نے ایکچولی ان کا ساتھ دیا ہوتا. ساتھ دینے سے کیا مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے سے محبت کرتا ہے میری سنت کی پیروی کرے گا. وہ اصول محدثین کے اوپر ضعیف حدیث ہے, لیکن اوور آل جو جامع تصور ہے وہ بڑا ان لائن ہے ود دی ٹیچنگ آف اسلام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرے گا وہ میری سنت کو فالو کرے گا. ٹھیک ہے, اب آگے اللہ تعالیٰ شاہ ہمارا بڑی پوائنٹ بس, ہائے میری کم وقتی, کاش میں نے فلاں دوست کو اپنا دوست نہ بنایا, کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا. امیجن کریں کہ بروز قیامت ہم میں سے ہر شخص ریگریٹ کر رہا ہوگا اس پرٹیکولر دوست کو جس کو ہم نے دنیا اورینٹڈ کام کے لیے بنایا اور جو ہمیں دین سے ڈسٹریکٹ کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد کی 4833, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو انسان ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے. تو دس شوز دا سگنیفیکینس کہ آپ نے جو اپنے دوستوں کی جو سلیکشن کرائٹیریا ہے آپ کا, جو آپ کی سلیکشن ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے ان سلیکشن آف یور پیئرز. آپ کو کتنا زیادہ اس چیز کو اسٹرانگلی فوکس کرنا چاہیے اس چیز کے اوپر کہ آپ کی جو فرینڈ سلیکشن ہے وہ کتنی ضروری ہے, آپ کا جو حلقہ احباب ہے وہ کتنا ضروری ہے, کتنا آپ کو اس کے بارے میں اسٹرانگ کرائٹیریا رکھنا چاہیے, کیونکہ وہ آپ کو انفلوئنس کرے گا, ہر چلتے ہوئے انفلوئنس کرے گا. اگر ہمارا دوست ہمیں سیدھے راستے پہ لاتا ہے, دین کی طرف بلاتا ہے, تو بروز قیامت ہم لوگ اس کو دعائیں دے رہے ہوں گے. اس کے کانٹرری اگر ہم بروز قیامت اگر ہمارا جو دوست ہے وہ ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے دین سے, تو اس کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے اور دعائیں کریں گے کاش اس کو دوست نہ بنا تھا. امیجن کریں کہ آپ کے بیسٹ فرینڈز یہاں پہ جن کے ساتھ آپ جنہیں بنتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں, روز کیا مطلب انہیں کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے کاش میں یہ کام نہ کرتا.
ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی، اس کے بہانے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی، شیطان کے حق میں بڑا بے وفا نکلا. لیکن اگر آپ یہ دو ورسز کو ملائیں، ورس نمبر 28 اور 29 کو، تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے ہائے میری کمبختی، میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی ہوتی جو میرے پاس آئی تھی. نصیحت کا کیا مراد ہے؟ کیا نصیحت آئی ہے جس کو ماننے کے بارے میں کہا وہ اپنا ریگریٹ شو کرے گا کہ کون سی نصیحت کو میں نے نہیں مانی؟ وہ نصیحت اللہ تعالیٰ سورۃ قمر میں ارشاد فرماتا ہے. سورۃ قمر میں اللہ تعالیٰ 4 جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قرآن میں کوئی ایسی فالتو جگہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے. وہ کیوں ریپیٹ کر رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی سگنیفیکینس زیادہ ہے، کیونکہ اس کی امپورٹنس زیادہ ہے. اس کی جتنی زیادہ پریولنس ہوتی ہے اس کی زیادہ اتنی ہی امپورٹنس ہو رہی ہوتی ہے. فریکوینٹلی اللہ تعالیٰ بار بار کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اس قرآن کو میں نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تم میں سے کوئی ہدایت دینے والا. تو نصیحت کیا ہے؟ بیسکلی قرآن. اور کہا کیا جا رہا ہے؟ ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی. تو اصل ریگریٹ ہمیں ہوگا کیا کہ وہ دوست ہمیں جدھر بھی لے کے جا رہا ہے وہ اصل میں پرابلم کیا کریٹ کر رہا ہے، اصل میں ایشو کیا کریٹ کر رہا ہے. وہ مین کور پرابلم یہ ہے کہ وہ قرآن سے ڈسٹرب کر رہا ہے. باقی وہ جو مرضی کرتا رہے آپ کے ساتھ، وہ سب بائی پروڈکٹس ہیں. اصل کور ایشو کیا ہے جو وہ ایڈریس کر رہا ہے، جو اس کا مین فوکس ہے، اس کا مین فوکس یہ ہے کہ اس نے آپ کو شیطان نے کیا کہ آپ کو نصیحت سے ڈسٹریکٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اور نصیحت کیا ہے؟ قرآن. شیطان انسان کے میں بڑا ہی بے وفا نکلا. آخری آیت جو آج کی ہے بڑی، آپ سب نے شفاعت کی حدیث سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت امت مسلمہ کی سفارش کریں گے. وہ ایک حدیث ہے، میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کرنے لگا ہوں، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا. کون کہہ رہا ہے؟ عام انسان کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جو اللہ کو سب سے محبوب شخصیت ہے. ایک سفارش کے تو ہمیں پٹی پڑھائی جاتی ہے، سفارش کے بارے میں ہر بندے کو پتا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میری بات ہو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد مارا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے، اے میرے رب شکایت، اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، اس قرآن کو اگنور کرنا شروع کر دیا، اس کو غلافوں میں رکھ کے اوپر رکھ دیا تھا، اس کو سینوں سے نہیں لگایا، اس کو پڑھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، اس کا ریئل ایسنس کو جو لینے کا جو مقصد تھا، جو چاہیے تھا، وہ انہوں نے نہیں کیا. تو اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشان تصدیق بنا لیا. امیجن کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نشان تصدیق بنا لیا تھا. یہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں آیات آ رہی جو کفار ہیں، جنہوں نے قرآن پاک کو جلا رہے ہیں جو آج، ان کے بارے میں نہیں، مسلمانوں کے بارے میں آ رہی ہے. اے میری قوم نے، تو کفار ان کی قوم نہیں ہے، میری قوم کا ذکر ہو رہا ہے. میری قوم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میری جو مسلمان قوم ہے نا، اس نے اس کو نشان تصدیق بنایا ہوا ہے. تو who should be blamed first؟ اور مسلم ایز اے ہول نیشن، یا وہ لوگ